الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور سامعات، خصوصاً طلباء کرام اور طالبات، ایک جمعۃ المبارک کے موقع پہ بندہ ناچیز ناقابل حضرت امر العظیم نے حج کا موضوع شروع کیا تھا۔ حج بیت اللہ میں بلکہ عمرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ان پہ اللہ کا خاص
فضل اور کرم۔ اللہ رب العزت جس پہ فضل کریں، کرم کریں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا کرم ہے، جس میں نہ کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ اعتراض کر سکتا ہے۔ کرے گا تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، جد امجد علیہ السلام، سب کے دادا۔ عام انسان میں بھی لا تتمنوا ما فضل اللہ، اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اس میں حسد نہ کرو۔ دروازے سے بیٹھنے اگے بٹھا دے کرو، ساتھی ہو کیوں نہیں، اس دروازے سارے اگے بٹھا دے۔ یہ کون ہے ساتھی؟ آگے آ جاؤ، کتنی جگہ ہے، دروازہ بند کیوں کرتے ہو؟ آگے ہو جاؤ اور آگے۔ جی، لا تتمنوا ما فضل اللہ، رب کائنات جب کسی پہ فضل کرے تو حسد نہیں کرنا، خوش ہو جانا۔ یقین کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت کے نام پہ توجہ کرو تو 6 لغتیں صرف آپ کے نام میں ملتی ہے۔ ابراہیم، ابراہام، 6 لغتیں صرف آپ کے نام میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مقام بھی بہت کم نبیوں کو ملا ہے۔ سارے نبی فضیلت والے، بزرگی والے، کسی میں کوئی عیب نہیں، کمزوری نہیں، سب کچھ مسلم ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام کے حوالے سے بھی اگر انسان سوچے تو یہی لفظ را ہا میم یا یہی ہے، لیکن یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے کتنا مقام دیا ہے نام کے لحاظ سے۔ لیکن وہی بات، اللہ کسی کو ایسے مقام نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی کسب ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے۔ جو آیت کریمہ پہلے میں نے خطبے میں پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس میں رب کائنات نے وہ وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے اپنے لاڈلے ابراہیم کو یہ مقام اتنا بڑا کیوں دیا ہے۔ فرمایا جب آزمایا، یعنی امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، رب اس کے رب نے بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ امتحان لیا۔ اب امتحان لینے والا خود اللہ ہے، پیپر بنانے والا اللہ ہے، پھر چیک کرنے والا بھی اللہ ہے، پھر چیک سے پہلے بھی پتا ہے کہ ابراہیم کون ہے۔ تو فرمایا جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، اگر یہ کلمات پہ چل پڑے تو ایک جمعہ نہیں 10 جمعے لگ جائے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، سورۃ التوبہ میں التائبون العابدون، سورہ مومنون میں قد افلح المومنون، اور 22ویں پارے میں ان المسلمین والمسلمات، یہ 30 آیات کریمہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ آپ کے بعد اس امت کی صفتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں یہ 30 کی 30 صفتیں تھیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے بے کلمات۔ اور پھر آسان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کی وجہ سے یہ قربانیاں
اللہ کے نام کی ہم دیتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں، درود شریف میں ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا طہارت کے لحاظ سے، پاکی کے لحاظ سے۔ 5 ایسے حکم دیے جو آپ کے سر مبارک میں امتحان ہے، حکم ہے، اور 5 آپ کے جسم مبارک میں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے سارے پورے کیے، 5 صرف سر میں ہے۔ پہلے بھی میرا مطالعہ ہے اللہ کے فضل سے، پھر رات میں کم از کم 7-8 تفسیریں دیکھی، تو جب چیز سامنے آتی ہے کسی محبوب کی تو انسان کو حیرانگی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں 10 امتحان ہیں، 5 صرف سر کے حوالے سے ہیں، تو معلوم ہوا جسم میں راس، یہ جو سر ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحان اللہ رب العزت نے اس سر کی وجہ سے، جو اس کے متعلق ہے، چہرہ اور سر، اس کے یہ جو ہے نا کہ امتحان لیا تو فاتمہن، وہ 100% نمبر لے گا۔ پہلا یہ تھا کس الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، اس پہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا، سارے نبیوں کا بھی عمل تھا اور اہل ایمان کا بھی عمل تھا۔ آج کا نوجوان وہ اپنی نوجوانی کو دکھانے کے لیے جب تک مونچھیں کھانے پینے میں گلاس میں نہ آئیں، کپ میں نہ آئیں، تو اسے سکون نہیں آتا، وہ اپنی عزت نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ نحوست کا سبب ہے۔ مونچھیں رکھی ہیں، چاہے وہ جاہل ہے چاہے وہ بڑا ہوا ہے، شہری ہے دیہاتی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، سکول کا ٹیچر ہے، کالج کا پروفیسر ہے، مدرسے کا استاد ہے، لیکن مونچھیں اتنی بڑی کہ پانی پیے تو اس میں، کھانا کھائے تو اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان اور حکم یہ تھا، میرے لاڈلے کس الشارب، مونچھوں کو کاٹ کے رکھنا ہے، عمل کیا۔ دوسرا ہے مزمزہ، میرے لاڈلے کلی کرنی ہے۔ آج صبح وہ بدبخت لوگ جو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں، نسوار رکھتے ہیں، حالانکہ والمزمزہ، وضو ہو یا صبح جاگے تو کلی کرنی، یہ دوسرا امتحان تھا اور فریضہ تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت نے اس پہ پورا عمل کیا۔ اور مزمزہ کے بعد استنشاق، ناک میں میرے لاڈلے پانی ڈالنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کیا۔ مسواک، مسواک کرنی، آج کا نوجوان اس بات کو سمجھتا نہیں، آج کا بوڑھا بھی نہیں سمجھتا۔ کھانے پینے میں اگر کچھ فرق لگ جائے، گھر والوں کو بھی ڈانٹ ملتی ہے، نوکر ہے اسے بھی ڈانٹ ملتی ہے، غلام کو ڈانٹ ملتی ہے، باورچی کو ڈانٹ ملتی ہے، لیکن یہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ اپنے بارے، اپنے گھر والوں کے بارے، بچوں کے بارے مسواک کرنا تو بعد کی بات ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنا، بیٹا مسواک کرتے ہو، بیٹا مسواک کرتے ہو، اس کی نگرانی رکھنی، اس نگرانی میں بھی برکات ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ 70 بیماریوں کا علاج ہے، اتنا بڑا فائدہ کہ مسواک کرنے والا انشاءاللہ کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ میرے آقا نے بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے اور سخت۔
ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا یہ عمل کس الشارب، مزمزہ، استنشاق، اور چوتھا ہو گیا مسواک کرنا، اور پانچواں ہے یہ سر کا چیر نکالنا، مانگ نکالنا۔ اگر کسی کو تو آج لوگ ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ دین میں کوئی دین بیان کرے اور کوئی مذاق کرے یا اس پہ اعتراض کرے، اس کا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، ہم نے بیان کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ الشہید۔ لوگ مذاق کریں، او مولوی جا رہا ہے، او بڑا ملا جا رہا ہے، بڑا حاجی جا رہا ہے، نمازی جا رہا ہے، وہ کہے بس میں نے سنت کو نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ۔ تو یہ سیدھا چیر نکالنا، مانگ نکالنا، یہ سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور یہ بات بھی کوئی عام بات نہیں جو میں کرنے لگا ہوں، کہ جو آدمی یہ ٹیڑھا چیر نکالتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، کتنے اچھے بال ہیں میرے بیٹے کے، باپ خوش ہوتا ہے، محلے والے کتنے اچھے بال لگ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ حقیقت ہے، جو یہ ٹیڑھے کرتا ہے اس طرح اس کے دل پہ ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں نہ کرو، اس کا ڈائریکٹ اثر دل پہ ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، رنگ کا جیسا بھی ہے نا، ذرا آپ خیال کرنا، میں دلیل دینے لگوں، اس کا چہرہ نمایاں اور خوبصورت نظر آتا ہے، سانولا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، مرد و عورت ہے، کیا دلیل مل گئی؟ تہجد پڑھے ہیں، چہرے پہ اثر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ باطنی باتیں ہیں، یہ رب کائنات جانتا ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میرا چہرہ بڑا بارونق ہو، مرد و عورت، اور میک اپ بھی نہ کرنا پڑے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ آیت صبح شام شروع کر دے، اللہ چہرے کو منور فرما دیتے۔ تو معلوم ہوا ان پڑھائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، پڑھ کے کسی پہ دم کر دیا سنت کے مطابق، اب جب دم کیا تو اس پہ جو اثر ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اثرات مسلم ہیں۔ تو چیر اگر ٹیڑھا ہے اس کا اثر دل پہ ہوگا، ضرور اس آدمی کا دل سیدھا نہیں ہوگا، چاہے وہ عالم فاضل بن کے پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، جج ہے، رمضان شریف میں قرآن سناتا ہے، حج پہ جاتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف جو وہ کام کرتا ہے، چاہے گھر والوں کو پیارا لگتا ہوگا لیکن دل اس کا سیدھا نہیں ہوگا، ٹیڑھا دل ہوگا۔ سورہ فاطر میں 10 تفسیریں دیکھی چند دن پہلے اس آیت پہ، وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، کہ رب کائنات پیدائش میں زیادہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ عام مفہوم چل رہا ہے کہ فرشتے 6 پروں والے، زیادہ پروں والے، حضرت جبرائیل امین کے 600 پر ہیں وغیرہ، تو بات چل رہی ہے پروں کی، یزید فی الخلق ما یشاء، لیکن چوٹی کے مفسرین حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں ایک ہے ظاہری جمال، ایک ہے باطنی جمال۔ میری بات سمجھنا، ظاہری جمال ہمارا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ہاتھ ہے، ہونٹ ہے، سینہ ہے، یہ ظاہری جمال ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، تفسیر ملا علی قاری رحمہ اللہ، تفسیر زاد المسیر رحمہ اللہ، انوار البیان رحمہ اللہ تعالی، نصفی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر کبیر رحمہ اللہ تعالی، تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر معارف القرآن رحمہ اللہ تعالی، تفسیر قرطبی رحمہ اللہ، سب نے بات ایک ہی کی ہے، انداز اپنا ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ ظاہری جمال کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، ظاہری جمال عطا کرتے ہیں، لیکن ایک باطنی جمال ہے
اور آواز کا پیارا ہونا یہ بھی ظاہری جمال ہے، یہ بھی ظاہری جمال۔ لیکن باطنی جمال کیا ہے؟ باطنی جمال میں میری بات سمجھنا، اخلاق اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اخلاق اعلیٰ ہے، بد اخلاق نہیں۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں آج میرا دل بہت پریشان ہے۔ یہ میرا عزیز روحانی بیٹا بھتیجا محمد شفیق بہت جلدی ہم سے الوداع ہو، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں اس کی روح پہ۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آج میرے سارے بیٹے اس بات کو یاد کر رہے تھے، دین کی وجہ سے مجھے کہا کرتا تھا، استاد میرے باپ اس عید پہ بھی میرے سامنے یہاں کھڑا رہا، وہ بات کر رہا تھا اپنی ذاتی بات، پچھلی عید پہ بھی بڑی عید پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا۔ اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا تھا، اس کا جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا میرے علم میں، ہم نے خوبیوں کو دیکھنا۔ میں اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتا ہوں، انشاءاللہ جنت کے مزوں میں ہوگا۔ سب کہہ دو آمین۔ اللہ کو خدمت خلق بہت پسند ہے، علماء سے اتنی محبت، اتنا خرچ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند۔ تو میرے دوستو، ظاہری جمال اور باطنی جمال، باطنی جمال کے اخلاق اعلیٰ، کردار اعلیٰ، تقوی اعلیٰ، اللہ کا ڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ باطنی جمال ہے۔ جب باطنی جمال آ جائے نا ادھر، تو رنگ کالا بھی ہو اس کا اثر چہرے پہ ہوتا ہے، رنگ کا کالا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے دیکھتا رہو۔ اور جنت کی حوریں کہتی ہیں تم دیکھ رہے ہو کیونکہ اندر کا جمال ہے نا، تو چہرہ تمہیں کالے بلال کا خوبصورت لگتا ہے۔ ہم جنت کی حوریں تمنا کرتی ہیں ہمارے مقدر میں یہ کالا بلال آ جائے، کیا فائدہ ہوا؟ یہ باطنی جمال جب آتا ہے تو اس کا اثر چہرے پہ پڑ جاتا ہے، رزق پہ پڑ جاتا ہے، گفتگو پہ پڑ جاتا ہے۔ مولوی بے عمل ہو تو اس کا اثر لوگوں پہ نہیں ہوتا، وہ جاہل جس کا اندر والا جمال ہے عام سی بات کرے گا، نماز پڑھا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، تو لوگ اس کی بات سے متاثر ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ جو سر کا مانگ ہے، چیر ہے، یاد رکھنا اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا جمال باطنی، اندر کا جمال، اندر کا جمال جسے قرآن اپنے انداز سے کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری ہے، یہ لباس بڑا اعلیٰ ہے۔ 40 سوٹ پڑے ہیں میری ماں بہن کے، 20 آپ کے پڑے ہیں، 30 میرے پڑے ہیں، اور ان میں سفید ہیں، نہیں کام بنے گا جب تک وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اندر تقوی نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں پوری دنیا کو نصیب ہو، اور مجھے بھی نصیب ہو، آپ کو بھی نصیب ہو۔ بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے اگر دل میں تقوی آ جائے۔ وہ زندہ ہو کے بھی مرا ہوا ہے کہ برزخ میں پھر رہا ہے، اور مر کے بھی زندہ ہے کہ اس کے صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا لو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا لباس آ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی آتا ہے اللہ مشکل کام آسان کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا کام ہو جاتے۔ تو اس لیے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، 5 سر کے متعلق چیزیں امتحان لیا تو ہر ایک پہ ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی کہ اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں ملت ابراہیمی پہ ہوں، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، قبر میں بھی رکھتے وقت کیا کہتے ہو؟ علی ملت ابراہیم، علی ملت ابراہیم، میرے آقا فخر سے فرماتے تھے ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں۔ یہ کلی جو قانون ہے نا، کلی ہیڈ قانون، یہ ابراہیم علیہ السلام والا چل رہا ہے۔ آگے سنت میرے آقا علیہ السلام کی۔ آپ سے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
یہ جو لفظ کہا نا ابیکم ابیکم، سبحان اللہ، میرے آقا کی بلاغت فصاحت دیکھے، اس میں بہت کچھ سمجھا دیا۔ سنت ابیکم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب ایک باپ کی اولاد ہو تو آپس میں پیار سے رہتے ہیں، یار جو بھی ہے نا، ماں باپ ایک ہے، ہم بہن بھائی ہیں، فرما آپس میں ایک رہا کرو۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کتنی شوق دلائی ہے کہ ابراہیم سے اپنا رابطہ رکھنا، کتنی آسان بات ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، درود سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ اور کوئی عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور کوئی عمل نہیں کرتے، وہ خود معبود ہیں، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو 5 ان کے امتحان لیے جسم کے حوالے سے، ان میں سے کیا ہے؟ جسم، تکلیم الاظفار، ان ناخنوں کو کاٹنا۔ آج منگنی کرتے وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ سادی سی ہے یا ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، اللہ پناہ۔ نحوست ایسی چیز ہے کہ اہل ایمان نحوست سے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہائے نحوست نہ آ جائے۔ اور یہ ناخن کا بڑا ہونا، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ دیکھو، 15 دن دیکھو، ناخن کا بڑا ہونا صرف اہل ایمان کو معیوب نظر نہیں آتا، یہ نحوست کا سبب ہے۔ اگر ایک عورت آ جائے، مرد آ جائے، ناخن بڑے بڑے، یہ جی تہجد بھی پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، عمرے اور حج بھی کرتی ہے، ماں کی خادمہ بھی ہے، لیکن یہ جو فیشن کیا ہوا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ منحوس ہے، مبارک نہیں۔ اور گھر میں ایک منحوس مرد و عورت آ جائے تو رزق میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے اور سارے کاموں میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ آخر کوئی حیثیت ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تکلیف علیہ، پھر ایک اور کوئی سبب نہیں، ایک ناخن بڑا رکھ لینا، یاد رکھنا یہ سنت کے خلاف ہے اور نحوست ہے۔ جی، اس کے بعد دوسری چیز ہے خلق العانہ، بغل کے نیچے بال، زیر ناف بال، زیادہ سے زیادہ 40 دن مجبوری کے ساتھ، ورنہ سب سے بہترین ہر ہفتہ 15 دن 21 دن یہ ساری ختنہ کرنا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان ہوا کفر کی حالت میں اس کا ختنہ نہیں تھا تو بڑے ہو کے بھی سنت ہے اس کا ختنہ کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں پہ عمل کیا اور کرایا۔ اور آخر میں ہے استنجا کرنا۔ میرے ایک شاگرد ہیں، کسی ملک میں گئے، واپس آئے تو میں نے کہا کیسا پایا اس ملک کو؟ تو کہنے لگے جی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ عبارت کا مفہوم مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ کہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ایئرپورٹ پہ جاؤ، حتیٰ کہ کسی ریسٹورینٹ پہ جاؤ تو استنجے کا انتظام کوئی نہیں، جو ہے اس سے استنجا نہیں ہوتا، ستر عورت نہیں رہتا، پردہ نہیں رہتا۔ استنجا یہ ابراہیم علیہ السلام کے اور نبیوں کی سنت ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا نا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اس کلمات سے یہ 10 چیزیں ہیں کہ اللہ نے امتحان لیا، فاتمہن، حضرت نے ان کو مکمل کیا۔ تو معلوم ہوا اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، مسواک ہمارے لیے آسان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ذریعے بہت بڑا امتحان تھا۔ سبحان اللہ، استنجا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، سنت سمجھ کے کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں دخل تھا تو کوئی وجہ تھی۔ مونچھوں کا چھوٹا رکھنا، داڑھی کا بڑھانا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں سے تھا۔ جو امتحانی سوال ہو وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی امتحان تو وہاں ہوتا ہے جہاں پتہ نہ ہو کہ یہ شاگرد کیسا ہے،
پتہ بھی ہو پھر تو امتحان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام سے، تو پتہ جو تھا پھر کیوں لیا؟ تو میں جواب دوں گا، میں نہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ سوال کرنے والے اذ ابتلا ابراہیم ربہ، یہ جو لفظ ہے نا ربہ ربہ ربہ، یہ سوال کا جواب ہے۔ اس کا رب ہے نا، اس کو پالنے والا ہے، پتہ ہے، لیکن بتانے کے لیے ایک بچہ فرما بردار ہو، میرے بھائی حجی منشا بیٹھے، بچہ فرما بردار ہو، انہیں پتہ ہے فرما بردار ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک دن اس بچے کو تھپڑ لگائے لوگوں کے سامنے یا غصے ہوں، وہ سر نیچے کر لے۔ اللہ سب کی اولاد کو توفیق دے، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے باادب ہونا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں تو آج پتہ چلا، اتنا احترام ہے، اتنا احترام ہے۔ ایک بیٹے نے، ایک باپ نے بیٹے کی بے عزتی کی بازار میں، کسی نے کہا آج اچھی ہوئی ہے، اچھا ہوا ہے، اس نے کہا آج ہی تو عزت بنی ہے، قربان جاؤں اس تھپڑ پہ، اس مار پہ، اس گال پہ کہ باپ نے کی ہے، میں آگے اف بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے وہ ایک اظہار کرنے کے لیے یہ چیز کیا ہے میرے بیٹا، ایک بیٹا ہے، باپ نے کو بہت مشکل کام کہہ دیا، بیچارے آنسو جاری ہوئی ہے لیکن شرعی طور پہ جائز ہوا، وہ کر کے مجھے کہتا ہے، میں نے بھی پھر باپ کو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جو تیرا حکم ہے ذبح بھی کر دے تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے دیکھے گا میں صبر کرنے والا ہوں۔ اس لیے یہ جو رب کا لفظ آیا ہے نا، اس نے جواب دے دیا، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، آزمایا کلمات کے ساتھ، اس کے رب نے، اس کو پتا تھا لیکن وہ شان اجاگر کرنا چاہتا تھا میرا ابراہیم کیسے ہے۔ آخری بات ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا نا، کیونکہ ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری ہے، حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، احرام کے حوالے سے، منا کے حوالے سے، عرفات کے حوالے سے، صفا مروہ کے حوالے سے، جمرات کے حوالے سے، سبحان اللہ کتنی یادیں تازہ ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا، اتنا مقام کیوں دیا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے، مشکل سوال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں اس قابل، کبھی بھی اللہ انعام کرے تو بھول کے بھی نہ کہنا میں اس قابل، کہنا یہ اس کا انعام ہے، مجھ پہ انعام ہوا، میں تو اس کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات۔ مباحث اسی لیے بڑے سکون میں ہوتا ہے، جس مشکل میں بھی پھنس جاتا ہے لیکن اسے تسلی دے رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ واللہ آج میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس شفیق بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوا اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کیا پتا کس وقت برزخ میں پہنچ جائیں گے، اللہ ملا دے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایسی تسلی ہے۔ باپ فوت ہو گیا اور باپ نہیں ہے، ماں فوت ہو گئی، ماں اور نظر نہیں آئے گی، استاد مشفق ہے اور نظر نہیں آئے گا، لیکن تو جس مشکل میں پھنس جا، جب بھی پھنسے گا اوپر سے آواز آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ آج جدائیاں ہیں، فراق ہے، کل وصال ہو جائے گا، آج غربت ہے، امیری آ جائے گی، آج بیماری ہے، کمزوری ہے، چڑیا کی طرح ہوگا، وہ اللہ پہلوانوں کی طرح تجھے بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں میں اس قابل تھا، یہ نہیں، یہ قانون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم، مجھے بہت کچھ دیا گیا، ہم اس قابل ہے۔ پھر کدھر گیا جو قابل تھا؟ اللہ نے دھنس دیا زمین میں، وبدار ہی اس کی حویلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 4 وجہ، بذلت نفسی للنیران، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج کا نوجوان بدماشی میں آ کے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا واللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، نہ اچھے ہوتے تو فقیر کی اتنی سخت باتیں سنتے، لیکن آج کا نوجوان جو بدماش ہے آپ جیسا نہیں ہے، آپ اس جیسے نہیں ہیں۔
وہ کہتا ہے دل سے ہر تمنا نکل گئی، اب تو آ جا خلوت ہو گئی۔ اللہ والے کہتے ہیں اس کا پینترا بدل، اس کا رخ بدل، یہ تو اپنے محبوبوں کو نہ کہا کر، یہ اللہ کے بارے کہا کر، دل سے ہر تمنا نکل گئی، دل میں کوئی دنیا کی خواہش نہیں ہے، اب تو آ جا خلوت ہو گئی کہ میرا دل اللہ تیرا گھر ہے۔ مومن کا دل اللہ کا مکان ہے، اللہ اس میں مکی ہے، جب جھاڑو دے دے گا سب کچھ نکال دے گا، وہ دل ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں سب کچھ ہوگا۔ دل سے ہر تمنا نکل گئی، اب تو آ جا خلوت ہو گئی۔ وہ خلوت یہ کہ جھاڑو دے پھر اپنی زندگی کو دیکھنا، دیہاتی ہے تو شہریوں کی زندگی کیا ہوگی، تو غریب ہے، اسیر ہے، سکندر کی زندگی تیرے مقابلے میں کیا ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بذلت نفسی للنیران، اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وولدی للقربان، اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں میرے اللہ نے حکم دیا تو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ومالی للضیفان، اللہ نے مال دیا تو مال مہمانوں پہ خرچ کرتا ہوں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَقَلْبِي لِلرَّحْمَٰنِ، ابراہیم کا دل رحمان کے لیے۔ کاش ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کاش ہمارے دل بھی رحمان کے لیے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، پھر اپنا سکون اور اپنا وقار اور اپنی عزت ادھر میں برزخ میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑی ہوتی۔ تو میں نے موضوع شروع کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور آگے حج کی کچھ باتیں کرنی تھی، اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما علینا